الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ اللہ نواز۔ میری طرف سے تمام کو سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے ایک آیات جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورۃ کوثر جو ہے عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر جو آیات نازل فرمائی تو کہا بے شک ہم نے اپنے پیارے محبوب کو کوثر عطا فرمایا۔ تو علماء نے اس کی تشریح کی کہ کوثر سے مراد حضور کا علم بھی ہے۔ جو علم مصطفیٰ ہے وہ کسی کو حضور کے نہ پہلے عطا ہوا نہ بعد میں نہ کسی کو مل سکے گا۔ علم کے خزانوں سے علم کا خزانہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، اور علم کا خزانہ ہی ایسے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ تو قرآن کریم نے تو حد کر دی، کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو کہا خالق الانسان علمہ البیان، کا انسانیت کی جان محمد پیدا کیا، اور ما کانا وما یکون کا بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ اس سے آپ کو پتہ چل جگہ ہوگا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب آپ بتائیں کہ جس کا سکھانے والی اللہ کی ذات ہو اور سیکھنے والے مصطفیٰ کریم کی ذات ہو، پھر کیا ہی علم ہوگا، اس کے اندر کیا ہی فہم ہوں گے، کیا ہی رموز ہوں گے، کیا ہی سمندر جیسی اور بہت بڑی طغیانی ہوگی علم کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم سکھا کر اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیا۔ ایک تو بات یہ مکمل ہوئی۔ دوسری قرآن میں یہ بھی فرمایا اللہ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور تم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اب یوں آپ بیان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور تیرے اوپر میرا اللہ کہتا ہے میرا بڑا فضل ہے ہر وقت۔ تو فضل ہی تو ہے جب قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اب میں آخری بات کر کے ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے نا، پیدا ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر جو ہے سخنوری کا دور تھا۔ جیسے داؤد علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے زمانے میں جو ہے وہ مینا کاری کا دور تھا۔ لوہا جو تھا اس کو جو ہے وہ گرم کرتے تھے، اور وہ لوہے کی چیزوں کو شکل دے دیتے تھے، ان کو یہ مہارت حاصل تھی۔ مگر یہ عرب کے اندر سخنوری کا دور تھا، ادیب تھے، شاعر تھے جو اپنی سخنوری کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہی جب آئے، سخنوری کے اوپر ناز تھا عرب والوں کو۔ جب قرآن خدا نے اتارا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے تیری قسم، یا ایھا المزمل۔ آگے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ ہے حصہ آرام کیا کرو، کچھ حصہ قیام کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہا کہ نصف رات آرام اور نصف رات قیام۔ آگے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، محبوب سنبھل جائیے کہ ہم آپ کے اوپر قرآن نازل کرنے والے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آپ کا ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا دلوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ جب محبوب قرآن پڑھتے ہوں گے تو جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کی اٹھنی کو پسینہ آ جاتا تھا، آپ کو پسینہ آ جاتا، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھنے میں اگر جلدی کرتے تو قرآن کہتا تھا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہا کہ قرآن آپ کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آپ جب جنبش دیتے ہیں اپنی زبان کو کہ جلدی جلدی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی جنبش دیتے ہیں
ایسے جنبش نہ دیا کریں۔ ہم آپ کو قرآن اتارنے والے ہیں، آپ کو سکھانے والے ہیں، آپ کو پڑھانے والے ہیں، آپ کو اس کا فہم امور جتنا کچھ بھی ہے ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اللہ فرماتا تھا۔ تو یہ باتیں آپ سوچیں کہ جب رات کا ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کا قیام فرض تھا۔ آج تو ہم سوئے پڑے رہتے ہیں غفلت میں۔ جو رات کا قیام ہے وہ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، ہمارے بسترے نرم اور گرم ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے بستروں کو پیارا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو اٹھیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ہم بھی اپنے اللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا بھی ایسا معاملہ کھل جائے تو اللہ کی ذات ہم پر راضی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم کسی کو عطا نہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول بھیجے بعض کو بعض بل فضیلت دی۔ وکلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور کہا کہ کچھ رسول ایسے جس سے ہم تکلم کرتے تھے، بات کرتے تھے، اور کوئی اس سے بھی آگے جو ہے بڑھ گئے۔ تو کہا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ اور درجہ دیا، ایسا درجہ ہم نے کسی پیغمبر کو نہ دیا۔ علم ہو، نبوت ہو، آپ کی جو سخاوت ہو، آپ کی بہادری ہو، آپ کی شجاعت ہو، آپ کا حسن ہو، جس بات کے اوپر بات کر کے دیکھو، آپ سے پہلے آئے تھے وہ جو ہیں آپ جیسا مرتبہ کسی کو نہ ملا، نہ قیامت تک کسی کو مل سکے گا۔ خاتم النبیین ہیں آپ، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ درود پڑھ تجھے 10 رحمتیں عطا فرماؤں گا۔ جو میرے محبوب پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ایک تھوڑا سا ذرہ ہمیں بھی علم کا ملے، جس سے ہمارے سینے اور ہمارا عقل روشن ہو جائے، ہم حضور کی شان، قرآن اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کو مرتے دم تک بیان کرتے رہیں۔ جو حضور کی شان بیان کرتے ہیں ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں، ان کی زبانیں جو ہیں اس کے تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دانت نہیں گرتے، ان کی آنکھوں کی بینائی آخری دم تک سلامت رہتی ہے، ان کا گاٹا ڈنگا نہیں ہوتا، ایسے خوبصورت سیدھا رہتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے مصطفیٰ کی نعت پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے الفاظ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔